کاشف عباسی کو آفر کیا گیا. اس کے بعد ARY نے باقاعدہ شو پہ بیٹھ کے معافی مانگی. آج اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ شانزے وہ لڑکی جس نے منصور علی خان کے شو میں بات کی، جس نے کہا کہ جب مریم نواز کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو ہم چینل کو سوئچ کر دیتے ہیں، اس لڑکی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد منصور علی خان نے ایک ولاگ بنایا اور کہا کہ کوئی دھمکیاں نہیں دی جا رہی، ایک پراپوگنڈا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ آج عمران خان سے ان کی فیملی کی ملاقات ہوگی، وکلاء کی ملاقات ہوگی. آج ملاقات میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں زبان بندی کی. دیکھیں پاکستان میں زبان بندی کی کوشش صرف آج سے نہیں بلکہ رجیم چینج کے بعد جو بھی بولتا ہے، جو بھی سوال اٹھاتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے. ارشد شریف جس نے سوال اٹھایا اور اس کا قصور صرف اور صرف یہ تھا کہ اس نے پوری قوم کو ایک سوال بتایا. ویسے تو ہم معاشرتی علوم میں مطالعہ پاکستان میں جھوٹے سوالات پڑھتے آئے ہیں، لیکن ارشد شریف نے ایک سچا سوال ساری قوم کے ذہن میں نقش کر دیا. وہ سوال تھا کیا؟ وہ سوال یہ تھا وہ کون تھا؟ ارشد شریف کا یہ جو سوال تھا نا وہ کون تھا، اس پہ ایک ریسرچ ہونی چاہیے. اس پہ ساری وہ کون تھا وہ تو سب کو پتہ چل چکا ہے، وہ باجوہ تھا. لیکن ارشد شریف نے جس طرح یہ سوال اٹھایا ایک کمال سوال تھا. اس کے بعد ارشد شریف کے پاس بہت سے ایسی چیزیں تھیں جس سے یہ اسٹیبلشمنٹ، جس سے یہ تمام ادارے، جس سے یہ حکومت پریشان تھی. ارشد شریف دیکھیں، زبان بندی کی بات کر رہا ہوں تو پہلی زبان بندی ارشد شریف کی گئی. ارشد شریف کو ماتھے پہ گولی مار کے کینیا میں شہید کر دیا گیا. پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی. دبئی میں رہنا مشکل کر دیا گیا. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور وہ کینیا چلے گئے اور کینیا میں ان کی جان لے لی گئی. باقاعدہ یہ مکمل پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں عمران ریاض خان کی. ان کے ساتھ جو ہوا، جو مشکل وقت انہوں نے گزارا، اور اب حیران کن یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے نام نہاد لیڈر، جو لیڈر تو نہیں کہوں گا، نام نہاد وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے فیم حاصل کیا، اور آج وہ اسی عمران ریاض خان پہ بات کر رہے ہیں. آج وہ اسی عمران ریاض پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں. اور جب ان سے وضاحت پوچھی جائے تو انہیں میں کہوں گا ایک چٹکی یا ایک انچ کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، کسی چیز کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، کوئی پروف نہیں ہوتا. عمران ریاض کی زبان بندی کی گئی. اس کے علاوہ ہارون الرشید کو اٹھایا گیا، سمی ابراہیم کو اٹھایا گیا، سمینہ پاشا کو آفر کر دیا گیا. یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن یہ سلسلہ گزشتہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ جو کاشف عباسی ہیں، جو ARY پہ پروگرام کرتے ہیں، اور وہ ARY جو کبھی اس عوام کا ایک فیورٹ چینل ہوتا تھا، وہ ARY میں نے خود دیکھا کہ ان جلسوں میں میں نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہوتے تھے وہ ARY کی گاڑی کو چومتے تھے. وہ ARY کی گاڑی جب آتی تھی سلوٹ کرتے تھے. باقی دوسرے چینلز کی گاڑیوں کو وہ آگے نہیں آنے دیتے تھے، لیکن ARY کو جو کارکنان ہوتے تھے وہ خود رستہ بنا کر دیتے تھے. لیکن ARY ایک ایسا چینل ہے جو آج تک اپنے کسی بھی ورکر پہ سٹینڈ نہیں لے سکا. اس سے بہتر تو جیو نیوز ہے، اس سے بہتر تو اور بہت سے چینل ہیں. لیکن ARY جو تحریک انصاف، اسپیشلی تحریک انصاف کے کارکنان کا ایک فیورٹ چینل سمجھا جاتا تھا، لیکن ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ ہے، کیا کیا. اس کے علاوہ کاشف عباسی کو آفر کر دیا گیا. اور جب آفر کیا گیا تو یہ بات سامنے آ گئی کہ کاشف عباسی کو کیوں آفر کیا گیا ہے. کاشف عباسی کا قصور کیا تھا؟ کاشف عباسی نے صرف ایک بات کی. جب بلاول بھٹو نے جا کے ایک تحتی لگائی جمہوریت کے حوالے سے، تو کاشف عباسی نے کہا کہ آئین کے قتل کی بھی ایک تحتی لگنی چاہیے. جو پاکستان میں آئین کا قتل ہوا ہے، آئین کو روندا گیا ہے، اس پہ بھی ایک تحتی لگنی چاہیے. جو عدلیہ کو مینج کیا گیا ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ اپنی مرضی کی بنائی گئی ہے، اس پہ بھی ایک تحتی لگنی چاہیے. انہوں نے کہا جو جمہوریت کا شب خون مارا گیا ہے، جو 8 فروری کو داندلی کی گئی ہے، اس پہ بھی ایک تحتی لگنی چاہیے. انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، 26ویں آئینی ترمیم پہ بات کی، پیکا ایکٹ پہ بات کی. تو کاشف عباسی کو یہ سوالات اٹھانے کی وجہ سے آفر کر دیا گیا. تو کاشف عباسی کو آفر کر دیا گیا. لیکن ہوتا ہے کیا، کل دوبارہ سے یہ جو پروگرام ہے آف دی ریکارڈ جو کاشف عباسی کرتے تھے، یہ کوئی نیا اینکر آ کے سامنے بیٹھا ہے، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا. اس نے پروگرام کیا اور پروگرام کے اختتام میں یہ کہتا ہے کہ گزشتہ پروگرام جو 21 جنوری 2025 کو ہوا، اس میں جو اینکر بیٹھا تھا اس کی وہ اپنی ذاتی رائے تھی، اس نے اپنی ذاتی رائے دی، یہ چینل کی پالیسی نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ پروگرام کے ابتدا میں جو اپنی ذاتی رائے دی گئی، اس پہ جو ادارہ ہے وہ معذرت ہے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے. اور پروگرام کے آخر میں ایک وضاحت کہ گزشتہ پروگرام جو کہ 21 جنوری 2025 کو نشر ہوا، جس میں میزبان نے پروگرام کی ابتدا میں اپنی ذاتی حیثیت سے رائے پیش کی، جس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اس کے باوجود اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ادارہ اس پر معذرت خواہ ہے۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق ستی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ یہ وہ انسان بیٹھ کے پروگرام میں کہہ رہا ہے، مطلب یہ وہ جو زبان ہے یہ وہ انسان نہیں بول رہا بلکہ یہ چینل بول رہا ہے۔ یہ جو معذرت کر رہا ہے، جو معافی مانگ رہا ہے، یہ وہ جو نیا اینکر بیٹھا ہے وہ معافی نہیں مانگ رہا، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ادارہ معذرت خواہ ہے۔ دیکھیں بیسک جو باتیں کی گئی تھیں وہ دل آزاری کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ تو عوام کے دلوں کی ترجمانی تھی، لیکن جن کی دل آزاری ہوئی انہی کی وجہ سے کاشف عباسی کو آفر کیا گیا، انہی کے کہنے پہ چینل نے باقاعدہ طور پہ پروگرام پہ بیٹھ کے معافی مانگی۔ یہ اسی طرح ہوا جیسے کوئی مطلب کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی دو انسانوں کی، دو بندوں کی لڑائی ہو جائے تو وہ فون پہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جان معاف کر دو، لیکن کچھ ایسے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ساری عوام کے سامنے آ کے معافی مانگو، اور یہ سمجھے بدلہ لیا گیا ہے کہ ہم پہ بات کی ہی کیوں، اب ہوتے کون ہیں ہمیں سوال کرنے والے، اب ہوتے کون ہیں ہم پہ بات کرنے والے، آئیں سامنے آ کے معافی مانگے۔ سو اس طرح اے آر وائی نے معافی مانگ لی، اور اے آر وائی نے میں جس طرح پہلے کہا کہ یہ کسی بھی معاملے پہ سٹینڈ نہیں لے سکے، اسے بہتر تو جیو نیوز ہے۔ باقی میں بات کرتا ہوں شانز فریال جس نے منصور علی خان کا ایک شو ہوا یونیورسٹی میں، ایف سی کالج میں، تو وہاں شانز فریال نے جب مریم نواز کے حوالے سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہم مریم نواز کو سننا پسند نہیں کرتے، ہم چینل کو سوئچ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، ہر جگہ اس کی جو اس کے کلپس ہیں وہ وائرل ہو گئے۔ اس کے بعد شانز فریال کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ پہلے تو وہ قوم کا شکریہ ادا کرتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ابھی میری ان کی والدہ سے بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ موقف دیا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور منصور علی خان نے یہ آ کے کہا کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے کہ اسے کوئی دھمکیاں نہیں دی جا رہی۔ تو شانز فریال کی والدہ مجھے بتا رہی تھیں کہ دیکھیں آپ جا کے نیچے کمنٹ دیکھ لیں اس ویڈیوز کے نیچے، تو جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، جو لوگ بکواس کر رہے ہیں، یہ دھمکیاں ہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ انسان کہتا ہے کہ یہ مطلب اس طرح کی غلیظ گفتگو جو پٹواری استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ جو دھمکیاں ہیں شانزے کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا، شانزے کا تو نمبر کسی کے پاس تھا ہی نہیں کہ وہ شانزے کو ڈائریکٹ دھمکیاں دے، تو شانزے کو انڈائریکٹلی دھمکیاں دی گئی ہیں، انڈائریکٹلی پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب اس معاملے کو کلوز کرو۔ شانز فریال کی والدہ نے یہ موقف دیا کہ پاکستان میں جہاں ایک بات کرنا مشکل ہے، جہاں تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا مشکل ہے، تو وہاں اگر میری بیٹی نے بات کی ہے تو اور آج یہ جو اینکر بات کر رہے ہیں، اور آج یہ جو اینکر کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا خواتین کے ساتھ؟ پاکستان میں خواتین کو کس طرح ہراس نہیں کیا گیا؟ پاکستان میں خواتین کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا، غائب کیا گیا۔ پاکستان میں ایک جماعت کا جھنڈا اٹھانے پہ پابندی لگ چکی تھی، کوئی جھنڈا اٹھا کے باہر آتا تھا اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہو۔ تو یہ جو بیٹھ کے بات کریں کہ دھمکیاں نہیں دی گئیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آئیں اٹھائیں غائب کر دیں؟ مطلب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں دھمکیاں نہیں دی گئیں؟ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا کہ آپ وہ بھول چکے ہیں؟ کس طرح لبرٹی چوک سے خواتین کو گرفتار کیا گیا، کس طرح لبرٹی چوک سے خواتین کو اٹھایا گیا؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اس نے بھی سوال اٹھایا ہے، انہوں نے بھی سوال اٹھایا تھا، انہوں نے بھی بات کی تھی۔ سو منصور علی خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ شانز فریال نے کہا کہ اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی والدہ پی ٹی آئی کی ہے، تو پی ٹی آئی کی ہونا کوئی گناہ ہے؟ اگر اس کی والدہ پی ٹی آئی کی ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پلان بٹھائی گئی تھی، وہ اسی یونیورسٹی کی، اسی کالج کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ میس کمیونیکیشن جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی وہ اسٹوڈنٹ ہے، اور ایسے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں جرنلزم کے ہی اسٹوڈنٹ جاتے ہیں۔ سو یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ باقی میں بات کرتا ہوں عمران خان سے، ان کی فیملی کی ملاقات کے حوالے سے۔ ابھی علیمہ خان گئی ہیں، عظمیٰ خان گئی ہیں، وکلا گئے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں، عمران خان کا روزہ کیسا گزرا، جو کان کے انفیکشن کے حوالے سے خبر سامنے آئی تھی اس حوالے سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو فلمس کی ٹیم گئی تھی اس حوالے سے بتائیں گے، عمران خان کیا ہدایات دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں سامنے رکھیں گے۔ آج کے اس ولاگ میں بتایا کہ جو کاشف عباسی کو آفر کیا گیا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اے آر وائی نے شو میں، باقاعدہ آن لائن شو میں آ کے معافی مانگی۔ اس کے علاوہ شانزے کے حوالے سے بتایا، کیونکہ اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، لیکن سچ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی سوال اٹھاتا ہے، اسے دھمکیاں ہی دی جاتی ہیں۔ شکر ہے دھمکیاں دی گئی ہیں، ورنہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان سے فیملی کی ملاقات، فیملی کے حوالے سے کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔